نہ ٹوٹی مغرب کی اذان ہوئی تو لوگ کہنے لگے لو جی اب بس ہو گئی۔ خواجہ قطب الدین صاحب نے اللہ اکبر کہہ کے مغرب کی جماعت جب میدان میں کھڑی کی تو اپنی بھی چیخ نکل گئی، آئے نہیں۔ لیکن جب نماز کا سلام پھیرا تو خواجہ معین الدین صاحب کی 2 رکعتیں ابھی باقی تھیں۔ خواجہ صاحب پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، سلام پھیرا اور نماز کے بعد جب اٹھے نا تو خواجہ صاحب کے سینے کے سینہ لگا تو کہا حضرت جی میں شہزادہ تھا، آپ نے کہا تھا خشک روٹی کھانا تو میں نے خشک کی کھائی ہے، آپ نے کہا تھا فاقے کرنا تو میں نے کیے ہیں، آپ نے کہا وطن واپس نہیں جانا تو میں نہیں گیا۔ حضور اس امتحان کا آپ نے بتایا ہی نہیں تھا کہ مجھے بتا جاتے، اب اس سفید داڑھی سے میں جواب دیتا پھروں۔ خواجہ معین الدین صاحب نے جھٹکا، پیچھے ہٹ، تو زیادہ عزت والا ہے کہ یوسف زیادہ عزت والا تھا؟ تو زیادہ مقام والا ہے کہ عائشہ زیادہ مقام والی تھی؟ چپ کر، یہ کچھ صوفیاء کا طریقہ ہے، چپ کر۔ عرض کی حضور غلطی ہو گئی، میں پہلے نہیں رویا، تو ملا ہے تو رویا ہو، میں پہلے نہیں تڑپا، میں نے شکوا نہیں، تو ملا ہے، اپنا ہی کو ملے تو دکھ یاد آتے ہیں نا۔ فرمایا چپ کر، جا سلطان سے کہہ دے سویرے نماز کے بعد عدالت لگا دے۔ سویرے جب عدالت لگی نا تو خواجہ معین الدین صاحب بازو پکڑا خواجہ قطب صاحب کا، نکلے تو دیکھا لائنیں لگی ہیں، مجمع لگا ہے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا حضور آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا میرا دل تھا لوگ میرے کتب کی شان دیکھنے آئے، یہ کتنے بدبخت ہیں، میرے کتب کی رسوائی دیکھنے آئے، کتنے نالائق ہیں، رسوائی دیکھنے اتنے آئے ہیں، شان دیکھنے آتے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ جب میدان لگا خواجہ صاحب پہنچے، عورت کو کہنے لگی اللہ سے ڈر جا، وقت تھوڑا ہے، تو مر جائے گی۔ کہنے لگی مجھے داستانیں نہ سنائیں۔ قاضی صاحب سے کہنے لگے قاضی صاحب آپ حقیقت حال سے آگاہ ہیں، خیال کریں۔ کہنے لگے خواجہ صاحب دلیلیں نہ دیں، گواہ لائیں، بات نہ کریں۔ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہنے لگے گواہوں کو بلاؤ۔ گواہ آئے تو خواجہ معین الدین صاحب نے نظر، تم ہو میرے کتب پر، میرے کتب کے جرم کے گواہ؟ ان کی زبانیں کانپنے لگی، ہاتھ کانپنے لگے، میں بولتے کیوں نہیں؟ جب ان کی نظریں جھکی تو بادشاہ کہنے لگا اگر اب تم نے گواہی نہ دی تو تمہیں میں مجرم بنا کے 80 کوڑے ماروں گا، میں مجرم بنا کے 80 کوڑے ماروں گا۔ کہنے لگا جی دیکھا ہے، جی دیکھا ہے ہم نے تہجد کے وقت۔ جب سب گواہیاں پوری ہو گئی، عورت بھی تڑپ رہی ہے، رو رہی ہے، 2 مہینے کا بچہ گود میں ہے۔ اب بولیے بولیے، علماء ظواہر بھی کھڑے ہیں، حسد کرنے والے جلنے والے بھی کھڑے ہیں، ہندو تو ویسے ہی تالیاں بجا رہے ہیں۔ اجمیر کا بوڑھا، اور یہ آخری پھیرا تھا خواجہ معین الدین کا دلی میں، اس کے بعد ظاہراً دوبارہ نہیں آئے، اٹھے لاٹھی ٹکاتے ٹکاتے اور میدان کے اندر جا کے نا، بڑے میدان میں مجمع تھا، سر سجدے میں رکھا، کہنے لگے یا اللہ میں ہندوستان مرضی سے نہیں آیا، تیرے رسول کا بھیجا آیا ہوں۔ پھر اٹھے اور کہنے لگے مولا تیرے نبی کا فرمان ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے، اگر یوسف کے لیے بچہ بول سکتا ہے تو میرے کتب کے لیے بھی بولنا چاہیے، اگر یوسف علیہ السلام کے لیے بول سکتا ہے تو میرا قطب الدین بھی سچا ہے، اس کے لیے۔ پھر اٹھے اس بی بی کی طرف بڑھے، لوگ کہنے لگے نہ جانے اب کیا ہوگا۔ جب اجمیر کے بادشاہ نے، عطا رسول نے، ہند الولی نے، امام الاولیاء نے کپڑا کھینچا اور کہنے لگے وہ بچے تو جانتا ہے نا تیرا باپ کون ہے، 2 مہینے کا بچہ۔ جب نانا بولا تو بی بی کہنے لگی اب کیا کر رہے ہو، بچے بھی کبھی بولے ہیں؟ میں بی بی چپ کر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں کمزور رب کا ماننے والا نہیں، قدرتوں والے رب کا ماننے والا ہوں، وہ چاہے تو بچے بھی بولتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے حضرت عیسیٰ بولے تھے انی عبد اللہ آتانی الکتاب، مریم بھی تو ولی اللہ تھی، وہ نبی تو نہیں تھی۔ اگر ولی اللہ بنی اسرائیل کا ہو بچہ بول سکتا ہے، تو اگر ولی اللہ محمد عربی کی امت کا ہو تو بچہ پھر بھی بول سکتا ہے۔ یوں کپڑا ہٹایا، بچہ بول، 2 مہینے کا بچہ ماں کی گود میں اٹھ کے بیٹھ گیا اور بچہ بول کے کہنے لگا السلام علیکم یا ولی اللہ۔ جب یہ لفظ ادا کیے تو نعرے لگنے لگے، لوگ رونے لگے، بی بی بے ہوش ہو کے گری، فرمانے لگے مجھے سلام نہ کر، میرے کتب کی بات بتا۔ کہنے لگا قسم ہے اللہ کی عزت کی، وہ سامنے مجمع جو سردار بیٹھا ہے وہ میرا باپ ہے، قطب الدین تو بے گناہ ہے، قطب الدین تو بے گناہ ہے،
मेरा बाप तो वो बैठा, ये काजी भी साजिश में शरीक है। कई मुसलमान खरीदे गए, ये गवाह खरीदे गए। जब गवाही हो गई, बच्चा ये लफ्ज कह के अल्लाह अकबर कहता हुआ फिर चुप कर गया। ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब का बाजू पकड़ा, ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब ने मजमे से बाहर निकले। लोग कहने लगे हुजूर आप कुछ बोलते नहीं। फरमाने लगे जिसने बोलना था वो बोल चुका है, जिसने बोलना था वो, जो जादू वो जो सर चढ़ के बोले। फरमाया तुमने अफवाहों पे नजर रखी और मैंने अल्लाह की कुदरत पे नजर रखी। तुमने इसके किरदार को जोड़ा और मैंने इसके किरदार को तामीर किया। हजरत सुल्तान शमसुद्दीन तमश भी पीछे दौड़े, कहा हुजूर कहां ले जा रहे हो? फरमाया कुतुब मेरा आया, मैं आज उमैर साथ लेके जा रहा हूं। अब मैंने अपना बच्चा तुम्हारे सुपुर्द, अब मेरे पास रहेगा। तुमने सताया मेरी औलाद को, अब ये मेरे पास रहेगा, मैंने नहीं तुम्हें देना। लोग राहें बिछा के, नजरें बिछा के बैठ गए, पाँव में गिर गए, कहने लगे हुजूर हमारे लिए नहीं, रसूलुल्लाह के दीन के लिए, हमारे लिए नहीं, तामीर शरीयत के लिए, अदाए सुन्नत के लिए छोड़ जाइए। ख्वाजा साहब कहने लगे कुतुबुद्दीन जा, तुझे छोड़ के जाता हूं, अब कयामत तक कोई तेरी रुसवाई की जरूरत नहीं कर सकेगा। अजीज याद रख, ना अफवाहों पे लगा करें, ना किसी बरादरी, किसी कौम, किसी शख्स के बारे में ऐसी बातें। यहां तो लोग गड़ गड़ के चीजें लाते, गड़ गड़ के चीजें लाते, और जिनकी हैं उनके पास बड़े दलाइल हैं अपनी सफाई पेश करने के लिए। जो गुरबा मसाकीन होते हैं वो बेचारे अपनी इज्जत पर लगा हुआ दाग धो भी नहीं पाते। हम बड़ा लोगों पर धब्बा लगा के साबित कर गुजरते हैं और फिर सदियां गुजर जाती हैं। तेरी मेरी गुर्बत ने किया मुझको जमाने में बदनाम, तेरी दौलत ने तेरे ऐब छुपा रखे हैं। अल्लाह का कुरान कहता है जब खबर पहुंचे तो ताकीक कर, ख्याल कर, उसके बाद फिर आगे उसको बयान कर।